الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے، ایسا موسم بہار والا مہینہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑ جاتی ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینے کا چاند دیکھتے ہیں دیوانے تو چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، ہر حقیقی عاشق رسول کی زبان سے یہ بول اٹھتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہر بوڑھا اور جوان کی زبان پہ یہ جاری ہوتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس کو ہم عید کے طور پہ مناتے ہیں، بڑی خوشی کا مہینہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف کفر اور شرک اور ظلم اور زیادتی کا ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم اطہر سے جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر سارے عالم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگمگا دیا۔ روتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس لیے کہا مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لائے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے کہ ایک دوسرے کو بندہ مبارک دیتا ہے کہ اس مہینے میں
ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر اور ظلمت کے بادل چھٹ گئے، شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا اور محل کے 14 کنکرے گر گئے۔ ایران کے آتش کدے یعنی وہ مکان جہاں پہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جو 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی، 1000 سال سے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ آگ بجھ گئی، اور کیسر و کسریٰ کے جو محل تھے وہ بھی، ان پہ بھی زلزلہ طاری آ گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بت سر کے بل گر پڑے اور کعبے کو بھی وجد آ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو بیت اللہ بھی جھومنے لگا اور ہر بت جو تھا وہ گر پڑا، کئی ہزار سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ بھی بجھ گئی، کیسر و کسریٰ کے جو محل تھے ان میں بھی زلزلہ طاری ہوا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن تشریف لائے ہیں وہ خوشی کا دن اور عید کا دن ہے، اس لیے خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میلاد مناتے ہو، یہ خوشی کا اظہار کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کرو۔ اللہ کا جب فضل تم پر آئے اور اللہ کی رحمت جب تم پر آئے تو تم اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی مناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنی امت کو کہہ دو جب اللہ کی رحمت آئے تو خوشی مناؤ، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرو، خوشی مناؤ۔ اس لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شب ولادت ہے، یعنی جس رات آپ کی ولادت ہوئی، وہ رات جو ہے شب قدر سے بھی افضل ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں جس رات حضور کی ولادت ہوئی وہ ولادت والی رات شب قدر والی رات سے افضل ہے، اس لیے کیونکہ شب ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر تو وہ رات ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ اس لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک رات حضور کو عطا کی گئی اور ایک رات وہ ہے جس رات حضور کی ولادت ہوئی ہے، تو اس لیے آپ فرماتے ہیں شب ولادت شب قدر سے جو ہے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جو میلاد مناتا ہے یا خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس کو کتنا انعام ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب جب یہ مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ برے حال میں ہے، پریشان ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا ابو لہب سے کہ تم ہم سے جدا ہو کر چلے گئے ہو، تو ہم سے جدا ہو کر تم نے کوئی بھلائی پائی ہے، تمہیں کوئی اچھائی ملی ہے؟
تو ابو لہب کہنے لگا کہ میں نے جس انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی ثویبہ کو میں نے آزاد کیا تھا، یہ وہ لونڈی تھی ابو لہب کی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ اس کی لونڈی ثویبہ یہ ابو لہب کے پاس آئی اور آ کر اس کو خوشخبری دی کہ تیرے بھائی کے گھر جو ہے اللہ نے بیٹا دیا ہے، تیرے بھائی کے گھر اللہ نے اولاد سے نوازا ہے۔ تو ابو لہب نے اپنا بھتیجا سمجھ کر اس خوشی میں اپنی انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو کہا کہ آج سے تو آزاد ہے۔ تو ابو لہب جب مر گیا تو اس کے اہل خانہ میں سے دیکھا اور پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے؟ تو کہنے لگا حال تو میرا بڑا ہی خراب ہے، لیکن جس انگلی کے اشارے سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے مجھے قبر کے اندر پانی دیا جاتا ہے، اس انگلی سے میں پانی پیتا ہوں، تو صرف یہی بلائی مجھے پہنچی ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے سنیو تمہیں مبارک ہو کہ اس حدیث پاک میں جو یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ اس بات کو نقل کیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں یہ تمہیں مبارک ہو کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ جو حکایت یہ ابو لہب والی کہ جس نے اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی کا اظہار کیا تو اس کو بھی قبر کے اندر یہ عذاب کے اندر تخفیف اور یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ تو ایک مسلمان ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو اور مسلمان ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں جب میلاد مناتا ہے اور لنگر کا اہتمام کرتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، تو فرمایا اس مسلمان کو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابو لہب کو اس لونڈی ثویبہ کی آزاد کرنے پر یہ انعام دیا ہے، یہ بدلہ دیا ہے، تو ایک مسلمان جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں میلاد منائے گا تو یقیناً اس کو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ایک عالم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت کی خوشی منانا یہ پسند آتا ہے کہ ہر سال مسلمان آپ کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں؟ کیا یہ میلاد منانا آپ کو یہ پسند آتا ہے کہ ہر سال آپ کا میلاد مناتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہماری ولادت پہ خوشی مناتا ہے تو پیارے آقا نے فرمایا ہم بھی اس سے خوشی ہوتے ہیں۔ اور یہ ہم جھنڈے لگاتے ہیں اپنے گھر پہ، اور لگانے بھی ہے، اگر جس نے نہیں لگائے تو لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں، یہ کون سی خوشی کا اظہار ہے؟ تو حدیث پاک سنیں، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہیں، آپ فرماتی ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے لگائے گئے ہیں، 3 جھنڈے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا اور ایک جھنڈا مغرب میں لگایا گیا اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا گیا۔ اور یہ کب لگایا گیا؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ماں، آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے لگے گئے، ایک کعبے کی چھت پہ، ایک مشرق مغرب میں لگایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جھنڈا لگانا یہ کوئی جرم نہیں ہے، نہ اس میں کوئی شرک ہے، بلکہ یہ ایک محبت کا اظہار ہے۔
ایک محبت کی نشانی ہے۔ ہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اس میں احتیاط کریں کہ جب جھنڈا لگائیں، اگر اس پہ نعلین شریف ہے یا اوپر جشن عید میلاد النبی لکھا ہوا ہے، تو اس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ جھنڈا کچھ پرانا ہو جائے تو اس کو اتار لیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اوپر سے گرے نیچے آئے۔ اس پہ احتیاط کرنی ہے۔ ہاں جھنڈا لگائیں، اس پہ آپ کو اجر بھی ملے گا اور یہ محبت کا اظہار بھی ہے۔ جس طرح اس کی ایک مثال سمجھیں کہ جس طرح اگر کسی کے گھر کے اوپر یہ بلے کا جھنڈا لگا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی والا ہے۔ اگر کسی کے گھر کے اوپر جو شیر کا جھنڈا لگا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ نون والا ہے۔ تو اگر کسی کے گھر کے اوپر جھنڈا میلاد النبی کا لگا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق کا گھر ہے۔ تو اس لیے یہ ایک محبت کا اظہار ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک محبت کی نشانی علامت ہے کہ جب گھر کے اوپر جھنڈا لگا ہوگا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جشن ولادت کا لگا ہوگا، تو یہ ایک علامت ہے کہ یہ مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ امتی ہے جو میلاد مناتا ہے۔ تو اس لیے جھنڈے بھی اپنے گھر کے اوپر لگانے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی ایک نشانی ہے۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تم جلوس نکالتے ہو، یہ گھروں میں ہم جس طرح گلی میں نکالتے ہیں، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو شرک ہے۔ تو آئیے حدیث پاک سنیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک کی طرف آپ ہجرت فرمائی مکہ سے، تو مدینہ شریف کے قریب موضع غمیم میں پہنچے، یعنی ایک جگہ کا نام ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سوار لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے آئے۔ یعنی یہ کفار نے انعام مقرر کیا تھا، کیونکہ جب پیارے آقا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو کافروں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کیا اور پھر یہ انعام مقرر کیا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لے گا، گرفتار کر کے آگا، اس کو اتنا انعام ملے گا۔ تو بریدہ اسلمی اپنے 70 لوگوں کے ساتھ یہ آقا علیہ السلام کے پیچھے ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب موضع غمیم پر پہنچا تو بریدہ اسلمی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ کرم ان پہ ڈالی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہ محبت جب ڈالی تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گرفتار ہوئے، اور اسی موضع غمیم کی جگہ پر یہ 70 لوگ اور یہ بریدہ اسلمی سارے کے سارے اسلام لے آئے۔ تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم مدینہ شریف میں جب داخل ہوں گے تو ہمارے ساتھ ایک جھنڈا بھی ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنا امامہ سر سے اتار کر نیزے پر باندھا، نیزے پر باندھ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے روانہ ہوئے۔ یعنی 70 لوگ یہ تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ کے ساتھ آپ کے یار غار بھی تھے، تو 70 لوگوں کا ایک جلوس جو آگے جھنڈا ہے اور مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے عرض کی، یا رسول اللہ ہم مدینہ میں بغیر جھنڈے کے داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس طریقے سے آگے جھنڈا اور پیچھے سے ایک جلوس جا رہا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے۔ تو اس لیے کہا کہ جھنڈے لے کر جلوس نکالنا اس میں کوئی شرک نہیں ہے، نہ کوئی یہ گناہ والا کام ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک محبت کی نشانی ہے، ایک محبت کا اظہار ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کا انداز اس طریقے سے بھی ہے کہ جلوس نکالتے ہوئے حضور کے نعرے لگاتے ہوئے کہ سرکار کی آمد مرحبا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں۔ اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کا بدلہ یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت النعیم یعنی نعمت والی جگہوں جنت میں اس کو داخلہ فرمائے گا۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی مناتا ہے اور میلاد مناتا ہے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت النعیم یعنی نعمتوں والی جنت، جو نعمت والی جنت ہے اللہ اس کے اندر اس کو داخلہ فرمائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ میلاد کس طرح مناتا ہے کہ لوگوں کو بلاتا ہے اور دعوت بھی ان کو دیتا ہے، کھانا پکواتا ہے، خوب صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جو میلاد منواتا ہے، دعوت کرتا ہے، کھانا پکاتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، تو فرمایا یہ ایسے کام ہیں کہ جن کاموں کی برکت سے اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جن کو جاگتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق مدینہ میں رہتے اور روضہ پاک کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں زیارت کروائی اور کہا کہ اے عبدالحق تو یہاں سے چلا جا ہندوستان کی طرف، وہاں دین کی ضرورت ہے، وہاں جا کر دین کو پھیلا۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں یہاں مدینے میں رہ کر مجھے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں جب حدیث آپ کا فرمان پڑھاتا ہوں، ایک یہاں پہ یہ فائدہ ہے، دوسرا یہ فائدہ ہے کہ میں یہاں پہ حدیث پڑھا کے پھر آپ کے روضے مبارک کو دیکھتا ہوں، تو یہ مجھے فائدہ ملتا ہے کہ میں آپ کے روضے کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اب جب میں وہاں چلا جاؤں گا، وہاں اس آپ کے گنبد کی زیارت سے تو محروم ہو جاؤں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اسے فرمایا کہ اے عبدالحق تو یہاں تو بیٹھ کے گنبد خضرا کی زیارت کرتا ہے، وہاں ہندوستان میں جب تو حدیث پڑھائے گا، حدیث پڑھا کر تو گنبد خضرا والے محبوب کی زیارت کرے گا۔ یعنی جاگتے ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو مجھے میری زیارت کرے گا، لہذا تو ہندوستان میں چلا جا۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ سے پھر ہندوستان میں آئے اور یہاں پر آپ رہ کر دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، کھانا پکاتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، حضور کی ولادت کی خوشی میں حسب توفیق جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ بدلہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت النعیم میں جگہ عطا فرمائے گا، کیونکہ جنت کی کیٹیگریاں ہیں، تو ان میں سے ایک ہے جنت النعیم، جو سب سے بڑی جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں جنت النعیم میں ایسے لوگوں کو داخلہ ملے گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں۔ حضرت عبد الواحد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رہتا تھا، جو ربیع الاول شریف میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی مناتا، میلاد مناتا۔ ایک بار ربیع الاول شریف کے مہینے میں ان کا جو پڑوسی تھا وہ یہودی تھا، تو اس کی گھر والی نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمارا پڑوسی کون ہے جو ہر سال جو ہے یہ میلاد مناتا ہے اور دعوت کرتا ہے، یہ کون ہے؟ تو یہودی نے بتایا کہ یہ جن کی خوشی مناتے ہیں یہ وہ آقا ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، 1,24,000 کم و بیش اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، ان سب سے آخری نبی ہیں۔ اور یہ جو پڑوسی ہے مسلمان ہے،
اور یہ ہر سال حضور کی ولادت پر خوشی مناتا ہے۔ تو جب اس یہودی نے یہ سنا تو کہا کہ واہ، کتنا مسلمانوں کا ایک پیارا طریقہ ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی کی برتھ ڈے ہر سال مناتے ہیں۔ تو یہودن جب رات ہوئی، جب سوئی، تو کہتے ہیں اس کی بھی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لی، جاگ اٹھی اور کہنے لگی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، بہت بھیڑ ہے، ہجوم لگا ہوا ہے، ایک بزرگ جو ہے وہ تشریف لائے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ اتنی بھیڑ کے اندر ایک بزرگ جو ہے یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائیں، ان سے ملاقات کریں۔ جب یہودن نے پھر پوچھا کیا آپ کے نبی میری بات کا جواب دیں گے، میں ان سے کوئی بات کروں تو اس نے جواب دیا جی ہاں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری ہر سوال کا جواب دیں گے۔ تو جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ میں تمہارے آقا، تمہارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میں یہ سوال کرتی ہوں کہ مجھے مسلمان کر دے۔ یہ خواب دیکھ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف یہ بات پہنچائی گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ کہاں آئے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ کہتے ہیں جب وہ اٹھی تو اٹھ کے کیا کرتی ہے کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کلمہ شریف، یہ کلمہ شریف جو ہے وہ پڑھ رہی ہے۔ تو اس کا جو شوہر تھا اس نے دیکھا، سنا، اس نے کہا تجھے کیا ہوا ہے، تو مسلمان کیسے ہو گئی ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں نے خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ ایک ہجوم لگا ہوا ہے، ایک حسین چہرے والا، ایک خوبصورت چہرے والا، اتنا حسین ہے کہ جس کا حسن جو ہے وہ چاند اور سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے، وہ آئے ہیں اور اتنے حسین تھے کہ میں نے ان کو دیکھ کر اتنی متاثر ہوئی کہ میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو اس لیے جب میں اٹھی ہوں تو میری زبان پہ کلمہ جاری ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کو کتنا حسن دیا ہے، کتنا حسن دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن دیا ہے کہ اس حسن میں کوئی نقص ہے ہی نہیں، کوئی عیب ہے ہی نہیں، اتنے حسین اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ جس طرح ہم چاند کو دیکھتے ہیں نا، چاند کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یار اس میں مجھے اونٹ نظر آ رہا ہے، مجھے بکری نظر آ رہی ہے، مجھے فلاں چیز نظر آ رہی ہے، تو اس کے حسن کے اندر بھی ایک میلا پن ہے، لیکن قربان جائیے اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسین بنایا ہے کہ آپ کے حسن میں کوئی نقص، کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر شمع کا دھواں ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا شمع بنا کر بھیجا ہے جس کا کوئی دھواں نہیں ہے، کوئی ایسا دھواں نہیں ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شمع ہیں جس کو خواب میں بھی کوئی آقا علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔
تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسین بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہر سنی جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور جھنڈے بھی لگاتا ہے، جلوس بھی نکالتا ہے اور محفلیں بھی مناتا ہے۔ اس کا اجر و ثواب ہر لمحے کوئی بھی نیک کام کے اندر جب کرے گا تو ہر لمحہ اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا کوئی بدعت، کوئی شرک یا کوئی ناجائز کام نہیں ہے، بلکہ ایسے کام ہیں جو شریعت کے اندر جن کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی اور اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔